واقعہ کب ہوا؟ آئیے تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں اور اس سے کچھ اہم باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات سے میری یہ واقعہ کب ہوا تھوڑا ہم مطالعہ کرتے ہیں. پہلی چیز، اس واقعے کے تعلق سے جو پہلا قول ہے، پہلی بات جو ملتی ہے، جو امام طبرانی کا جو مشہور اور معروف جو ہے ایک مفسر قرآن ہے، جن کی تفسیر الطبری ہے، تاریخ الطبری ہے، اور یہ محدث بھی تھے بہرحال مفسر کے ساتھ ساتھ. اور تفسیر الطبری کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ پہلی مکمل تفسیر تھی لکھی گئی، جو تقریباً 361 ہجری میں لکھی گئی. یاد رکھیے پہلی تفسیر تھی مکمل. مطلب تفسیر ابن کثیر تقریباً 750 میں لکھی گئی، یہ اس سے بھی 350 سال پہلے لکھی گئی. بہرحال تو امام طبری کو خصوصیت حاصل ہے کہ پہلی تفسیر تھی جنہوں نے لکھی. یاد رکھیں امام طبری کہتے ہیں، جو پہلا قول ہے، کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یہ واقعہ اسی سال ہوا. یہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، یہ اسی سال کا واقعہ ہے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول جو امام نووی اور امام قرطبی کا ہے. ٹھیک ہے، امام نووی ان کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں، جو ہے ریاض الصالحین جن کی معروف اور مشہور کتاب ہے بہت زیادہ، یہ 40 حدیث ہے جو آپ نے جو ہے 40 النووی لکھی. بہرحال بہت مشہور اور معروف کتابیں لکھی، اور یہ بہت بڑے جو ہے ایک حنفی عالم تھے. یاد رکھیے امام نووی، اور اسی کے ساتھ امام قرطبی الاندلسی. امام قرطبی یہ بھی ایک بہت مشہور اور معروف جو ہے مفسر ہے، اور بڑی تفسیروں میں ان کا بھی شمار ہے. ایک تفسیر الطبری، تفسیر القرطبی اور تفسیر ابن کثیر. یہ 3 بہت چوٹی کی تفسیر ہے. یاد رکھیں. تو یہ دوسرے جو مفسر ہے، یہ جو ہے امام جو ہے قرطبی ہے الاندلسی، یہ اسپین کے رہنے والے تھے. ان دونوں کا قول ہے یہ 590 میں واقعہ ہوا. 590 مطلب نبوت کے 5ویں سال. تیسرا قول جو کہ علامہ سلمان منصور پوری کا ہے، جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، بہرحال ایک مشہور اور معروف سیرت نگار بھی ہے اور ایک عالم دین تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 رجب 27 کو یہ واقعہ ہوا. 10 نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا. ٹھیک، تیسرا قول تھا یہ. چوتھا قول اس کے تعلق سے ہے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے 12 میں یہ واقعہ ہوا. ٹھیک، ہجرت سے 16 مہینے پہلے 12 میں نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا، جو مختلف سیرت لکھنے والوں نے لکھا. اس کے بعد جو ہے 5واں قول ہے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے 13 کے اندر، اور یہ مہینہ تھا محرم کا جس میں یہ واقعہ ہوا. اور چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 12 مہینے پہلے 13 کے اندر ربیع الاول میں یہ واقعہ ہوا. تو دیکھیے سن کے اعتبار سے 1 5 10 12 اور 13 اور مہینے کے اعتبار سے رجب، رمضان، محرم اور اس کے بعد ربیع الاول. سالوں کے اعتبار سے 4 الگ الگ سالوں کی باتیں آ رہی ہے، اور مہینوں کے اعتبار سے 4 الگ الگ مہینے آ رہے ہیں. تو ان اقوال سے پتہ کیا چل رہا ہے معلوم آپ کو؟ ان سے یہ پتہ چل رہا ہے اس کی تاریخ اصل نہیں ہے، یہ واقعہ اصل ہے. اگر اس کی تاریخ اصل ہوتی تو صحابہ اس کی تاریخ کو ضرور یاد رکھتے. صحابہ نے تاریخ کو یاد نہیں رکھا. اتنے اقوال جو آ رہے ہیں، یہ اقوال کس چیز کی دلیل ہے؟ اگر اس میں سے علامہ سلمان منصور پوری کو آپ چھوڑ دیں، یہ چونکہ حال کے عالم ہیں، یہ تو قدیم علماء میں سے امام طبری جو ہے 350 ہجری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 350 سال بعد، ہم تو اب 1450 سال بعد ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے امام قرطبی، امام نووی کو آپ لے لیں. ٹھیک، تو یہ بہت قدیم علماء میں سے اور یہ جدید علماء میں سے. تو اقوال دیکھیے کتنے زیادہ ہیں. تو ان اقوال سے، اس اختلاف سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی تاریخ کی اہمیت نہیں تھی. یہ جو واقعہ تھا، اس سے واقعے کی اہمیت تھی، تاریخ کی نہیں تھی، دن کی نہیں تھی، صدی کی نہیں تھی، سن کی نہیں تھی، کب ہوا کیا ہوا، مہینے کی بھی نہیں تھی. رمضان، محرم، ربیع الاول، کتنے واقعات آ رہے ہیں. اور رجب، یہ تاریخ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، مہینے کا بھی مسئلہ نہیں تھا، سن کا بھی مسئلہ نہیں تھا. صحابہ کے لیے جو اصل چیز تھی وہ تحفہ تھا جو اس میں ملا، اصل تحفہ ہے، تاریخ نہیں تھی. افسوس کی بات ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے، ہم نے صرف تاریخ یاد رکھ لی، تحفہ بھول گئے. صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا تھا، ساری زندگی نماز پڑھتے رہے. ہم نے تاریخ یاد رکھ لی، نماز صرف یہ تاریخ کو یاد آتی ہے ہم کو کہ اب 27 رجب آ گئی نا، نماز پڑھنا پڑیں گی اس لیے کہ معراج آ رہی ہے اب. تو صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا، تاریخ بھول گئے. ہم نے تاریخ یاد رکھ لی، تحفہ بھول گئے. بہرحال یہ اختلاف اسی کی دلیل ہے. آگے اور باتیں اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو محدثین کا اور مفسرین کا اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، اس کی دلیل ہے کہ اس کی تاریخ اہم نہیں ہے، مہینہ اہم نہیں ہے، سن اہم نہیں ہے. وہ چیز و واقعے میں جو دیا گیا وہ چیز اہمیت کی حامل ہے. زیادہ صحیح قول، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 12 مہینے
14 مہینے یا 16 مہینے پہلے ہوا، اس لیے کہ ایک صحیح روایت جو بخاری کی آتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ پر آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا 10/9 رمضان کے اندر انتقال کر گئی، تو یہ واقعہ کبھی نہ کبھی 10/9 کے بعد کا 11، 12 یا 13/9 میں سے کوئی، اس لیے میں نے کہا کہ جو 12 مہینے، 14 مہینے اور 16 مہینے کا قول زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کا واقعہ تھا۔ یہ بات تو صحیح ہے، ثابت، تو یہ کبھی نہ کبھی اس میں ہوا، لیکن کب ہوا پھر بھی واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ اب جو بات پتہ چلتی ہے وہ مکی زندگی کے آخری دور میں، ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا، ٹھیک۔ اب اس سفر کی کیفیت